لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پہ نظر بد کا اثر ہو گیا یا کوئی کسی تعویذ کا اثر ہو گیا، ایسی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں، تو ایسا کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں کہ اگر کسی پہ خدا نہ خواستہ یہ اثر ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ جی بالکل ایسے ہے، آج کل اس چیز کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ شریعت اس چیز کو بہت منع کرتی ہے، ممنوع ہے۔ تعویذ بھلائی کے لیے بھی لینا شریعت میں منع ہے، صرف نظر بد کے لیے یا بچوں کو نظر کے پہنانے کے لیے بچے ڈر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے اگر جادو کیا جائے تو حرام ہے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے ہمارے گھروں میں، کوئی جادو ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے آسان سا طریقہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم پر 20 سال پرانا بھی جادو ہو گیا ہے، اس پہ ایسا اثر ہو گیا ہے کہ جو آپ کا اثر ختم نہیں ہو رہا، زائل نہیں ہو رہا، تو چھٹے امام کا فرمان ہے کہ تم 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائمز سورہ ناس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو خود بھی پیو، اپنے گھر والوں کو بھی پلاؤ اور اپنے چہرے پہ بھی ڈالو، تو چاہے جتنا پرانا بھی یہ اثر ہوگا، چاہے کالے جادو کا ہوگا یا کسی بھی طرح کے تعویذ کا ہوگا، وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے اور روزانہ سورہ ناس 20 مرتبہ پڑھ کر خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اور یہ اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چھٹے امام کی ہی فرمانے ایک چیز ہم لوگ بہت بھلا چکے ہیں، جبکہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ تم ہر چیز کا، ہر مسئلے کا، ہر وبا کا، ہر مشکل کا، ہر بیماری کا حل ہرمل سے کیوں نہیں کرتے؟ ہرمل سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خداوند متعال ہم سب کو مقدس مقامات کی زیارات کروائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں مقدس مقامات پر، روزانہ مغرب سے پہلے وہاں پر دعا دیا جاتا ہے ہرمل لبان کا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ہر حرمل کے ایک دانے کے ساتھ 12 موکلات ہوتے ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے جب تمہیں تمہارے گھروں میں مقدس مقامات پہ جیسے دیا جاتا ہے یا کسی بھی مقام پر جب حرمل کا دھواں دیا جاتا ہے تو جتنے دانے حرمل کے وہاں جلائے جاتے ہیں اور ہر حرمل کے ساتھ 12 جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں ہر دانے کے ساتھ۔ تو اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ تم ہر مشکل کا، یہ جو آج کل وبائیں پھیل رہی ہیں، اس کا بھی حل ہرمل میں موجود ہے۔ روزانہ مغرب سے پہلے اپنے گھروں میں ہرمل اور لبان کو اکٹھا کر کے جلا لیا جائے، اس کا دھواں پورے گھر میں دیا جائے، خود پہ دیا جائے، ان پر سانس کھینچ کر اپنے اندر لیا جائے۔ جو بیمار ہے اس کو کم از کم 7 دن تک ہرمل کا دھواں جو ہے اس کو دھنی، جس کو کہتے ہیں دھنی دینی چاہیے۔ ہرمل میں بہت زیادہ شفا ہے ہرمل کے بارے میں، بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر تم ہرمل کی دھنی نہیں دے سکتے، دعا نہیں دے سکتے، تو تم اپنے گھر میں ہرمل کا پودا رکھ لو، ہر پتے کے ساتھ 12 ملائکہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم دھواں نہیں دے سکتے تو ہمارے گھر میں پودا موجود ہوگا، اور نہ دھواں دینا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ انسان کے اوپر اگر نظر بد ہو گئی ہے، نظر بد زائل ہو جاتی ہے، اگر جادو ٹونا ہوا وہ ہے، تعویذ ہو گئے ہیں، یا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے اگر ہم شام کے وقت بند سور کر کسی بھی درخت کے نیچے سے گزر جاتے ہیں یا کوڑے کے طرف سے، معصوم کا فرمان ہے کوڑے کے ساتھ سے مت گزرا کرو، اس پہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہارے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور وہ اس پہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں کوڑا اس کے قریب سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں پر، جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے گھر میں بھی کوڑا زیادہ مت رکھا کرو، کیونکہ گھر میں جس کونے میں کوڑا ہوگا وہاں شیطان اور جنات کا بسیرا ہو جائے گا۔ اب جب یہ چیزیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے برے اثرات تو ہوں گے، تو سب سے پہلے تو مغرب سے پہلے کوڑے کو اپنے گھر سے باہر نکالنا چاہیے، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چراغ روشن کرنا چاہیے، ہرمل جلانا چاہیے، سورہ ناس کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ اور اگر کسی کو محسوس ہو گیا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد جیسے آپ نے کہا، تو چاروں کل اور آیت الکرسی ملا کر اس پہ دم کر دے، پڑھ کے اس پہ دم کر دی جائے، یا اس سے پہلے تو انتظام کرنا چاہیے۔ نظر بد تو حق ہے، معصوم کا فرمان ہے، نظر بد تو لازمی لگتی ہے۔ کہیں اگر آپ بند سور کے جا رہے ہیں یا آپ میں اتنی کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، تو آپ پہلے اپنا انتظام کر کے جائیں۔ گھر سے نکلتے وقت آپ چاروں کل پڑھ کے اپنا حصار کر لیں۔
آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ کوئی بھی نظر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ حاسدین کی جو نظر ہوتی ہے وہ جب آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں تو آپ پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، نظر بد سے محفوظ رہ جاتا ہے انسان۔ خوبصورت آپ نے نظر بد کا بھی بتا دیا اس میں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی پہ کوئی تعویذ وغیرہ کا اثر ہے تو خانم نے وہ بھی بتا دیا، اور بہت پیاری بات، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے تعویذ کر دیا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے خانم نے بتائیں کہ مغرب سے پہلے کوشش کریں کہ کوڑے کو گھر سے مطلب باہر نکالیں، اور جہاں پر گند ہے، زیادہ کوڑا ہے، وہاں پر اس کے بالکل قریب سے گزرنے سے پرہیز کریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائیں۔ اور سورہ ناس تو ماشاءاللہ خانم بہت 20 مرتبہ 40 دن تک ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کو پانی اس کا دم کر کے پینا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ سب کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے ہماری ضرور مدد کریں گے۔